अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कल्चर एंड इम्पेरियलिज़म जो टॉपिक है प्रोज का उसको बड़ा ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है कल्चर एंड इम्पेरियलिज़म की ये लिखी है एडवर्ड सैड ने। ये 1935 में पैदा हुए थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में ये एज अ लेक्चरर एज अ प्रोफेसर रहे थे। इनके जो वालिद थे वो यूएस आर्मी के वेटरन थे और इनकी जो बुक है ओरिएंटलिज्म 1978 में आई जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो बाद में इनकी डेथ हो गई थी लुकीमिया की वजह से। इनकी मैरियम इनकी वाइफ का नाम था और ये फ़लस्तीन में पैदा हुए थे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है एडवर्ड सैड के बारे में। अब ये जो कल्चर एंड इम्पेरियलिज़म ये 1993 में सामने आया था। ये इनका टॉपिक इनका ये बुक भी हम कह सकते हैं। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कल्चर एंड इम्पेरियलिज़म क्या है, इसमें ये क्या बात करते हैं। सबसे पहले हम कल्चर को डिस्कस करते हैं। कल्चर का मतलब होता है एक ग्रोह का, एक इलाके के अंदर रहने का तरीका। मतलब वो क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ पहनते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब कुछ कल्चर के अंदर ही आता है। इम्पेरियलिज़म का क्या मतलब है? इम्पेरियलिज़म एक ऐसी थ्योरी को हम कहते हैं, एक ऐसे प्रैक्टिस को हम कहते हैं जिसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है, उसकी इकनॉमिक, उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसकी पॉलिटिक्स, उस सब के ऊपर उसका कंट्रोल वो हासिल कर लेता है। मेन इम्पेरियलिज़म का मकसद यही होता है कि जो एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर जो कब्ज़ा कर रही है वो उसके नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल कर ले। उसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्स, मेन मकसद इनका यही होता है। आया कि हम कह सकते हैं कि ऊपर से ये दावा करते हैं हम इस ऑब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, हम मज़हब के फैलाव के लिए जा रहे हैं, हम कल्चर के फैलाव के लिए जा रहे हैं, हम इनको सिविलाइज़ करने जा रहे हैं, लेकिन मेन मकसद इनका यही होता है कि हम वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर कब्ज़ा कर सकें। तो आखिर ये कहाँ से ये इम्पेरियलिज़म का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ? ये शुरू होता है जब इंडस्ट्रियलिज़म शुरू होती है दुनिया के अंदर। जब राइज़ ऑफ इंडस्ट्रियलिज़म का दौर आया तो जो लैंडलॉर्ड थे, जो किसान थे, उन्होंने अपने जो खेत थे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिए। यानी जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थीं, जिन पर वो पहले फसलें उगाया करते थे, अब उन फसलों को उन्होंने हटा के उस ज़मीन के ऊपर उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा ली। ज़ाहिर है इंडस्ट्री लगा ली, अब उनकी डिमांड भी बढ़ गई। उनको आयरन चाहिए था, सिल्वर चाहिए था, केमिकल चाहिए थे, ऑयल चाहिए था, स्टोन चाहिए थे, मज़दूर, इवन कि मज़दूर, सस्ते मज़दूर भी उनको चाहिए थे। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें अंडर डेवलप कंट्रीज़ हम कहते हैं, इनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी और रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इन मुल्कों के अंदर मौजूद था। तो ये जो एडवांस कंट्रीज़ थी, प्रोग्रेस्ड कंट्रीज थी, जिन्होंने तरक्की याफ्ता मुल्क हम जिन्हें कहते हैं, इन्होंने रुख किया इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का और दुनिया को ये एक्सप्रेशन दिया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं इन इग्नोरेंट अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज़ करने के लिए, इनको मज़हब सिखाने के लिए, इनको कल्चरल लाइफ की तरफ लाने के लिए। लेकिन दुनिया को तो ये तासुर दिया, लेकिन इनका मेन मकसद क्या था? वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्ज़ा करना। जिस तरह हार्ट ऑफ डार्कनेस नावल के अंदर हम देखते हैं, यूरोपियंस आते थे सिर्फ इस नीयत के साथ कि हम सैवेजेस को सिविलाइज़ करने आ रहे हैं, लेकिन उनका मेन मकसद था वहाँ पर आइवरी इकट्ठी करना। हम ये बात देखते हैं कि एक वक्त हुआ करता था रोम की ताकत हुआ करती थी, बगदाद की ताकत, कॉन्स्टेंटिनोपल, बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंटर्स हुआ करते थे कल्चर के। साथ में ये जो शुरुआत कहाँ से हुई, ये इंडस्ट्रियलिज़म के राइज़ के बाद जो दो मुल्क हमारे सामने आते हैं वो हैं ब्रिटेन और फ्रांस।
ان کا قبضہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ برٹن نے اتنا زیادہ دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا کہ ان کے بارے میں یہ بڑی مشہور ایک کہاوت بھی ہے کہ سن نیور ڈکلائنز آن برٹش امپائر، کہ ہماری اتنی دنیا کے اندر ہماری حکومت ہے، اتنی جگہوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہماری سلطنت پر، کہیں نہ کہیں سورج کی روشنی ہماری سلطنت پہ پڑ ضرور رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں برٹن جو ہیں وہ انڈیا میں آئے، سب کانٹیننٹ میں آئے، یہاں پر انہوں نے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا، یہاں سے جو اسپائسز تھے، یہاں پر آئرن تھا، یہاں پر جتنے بھی دوسرے نیچرل ریسورسز تھے وہ نکال کے انہوں نے استعمال کیا۔ یہی سب کچھ فلپینز کے ساتھ بھی ہوا، یہی سب کچھ ویتنام کے ساتھ بھی ہوا، یہی سب کچھ کیریبین سینٹرل امریکن کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا۔ تو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ امپیرلزم کا پروموٹ ہوتا رہا دنیا کے اندر، ایک پاورفل کنٹری ایک انڈر ڈیولپ کنٹری کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے صرف وہاں کے نیچرل ریسورسز کا یوٹیلائز کرنے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور ٹرم بھی سامنے آئی کولونیلزم کی۔ کولونیلزم کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے باشندوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو اس علاقے میں جا کے آپ ان کو گھر بنا دیں، یا اس علاقے کے اندر آپ ان کو کہیں کہ اب آپ جا کے وہاں رہنا شروع کر دیں، جو علاقہ آپ نے ابھی چھینا ہے، ابھی آپ نے حاصل کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ جس طرح سے انڈیا میں آیا، اسی طرح فرانس الجیریا کے اندر گیا، لیکن جب یہ دونوں ملک وہاں سے نکلے تو کلچرل امپیکٹ بہت زیادہ تھا۔ مثال کے طور پہ جب انگلینڈ انڈیا میں آیا تو یہاں کا جو کلچر تھا جو کہ پہلے موجود تھا، اس کلچر کو ڈسٹرائے کیا گیا۔ جو یوتھ تھی، جو نوجوان تھے، ان کو انگلینڈ کے ڈریسز، انگلینڈ کے یونیفارم، انگلینڈ کے کلچر کو بہت زیادہ وہ فیسینیٹ کیا کرتے تھے۔ ایون کہ انگلینڈ جب یہاں سے چلا بھی گیا تو بہت زیادہ کلچر جو تھا وہ تباہ کر کے گیا۔ آج بھی انگلینڈ سب کانٹیننٹ کے اندر ان کے بنائے ہوئے رولز فالو کیے جا رہے ہیں، ان کا بنایا ہوا جو تعلیم کا طریقہ ہے وہی فالو ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انگلینڈ اور فرانس، یہ دو واحد ایسے ملک تھے جو کہ فرنٹ لائن پہ تھے، جنہوں نے کلچر اور جنہوں نے اپنے امپیرلزم کے ذریعے دوسرے ملکوں کے اوپر قبضہ کیا۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سامنے آیا، امریکہ سامنے آیا، اور انہوں نے ایک نئی امپیرلسٹک تھیوری انٹروڈیوس کروائی، اور وہ تھی ورلڈ رسپانسبلٹی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ ایک نیا برانڈ تھا امپیرلزم کا۔ مین مقصد ان کا پھر بھی وہی تھا کہ ہم نے نیچرل ریسورسز کو حاصل کرنا ہے، بنسبت اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی جینین اصلی کنسر نہیں تھا دنیا کے لوگوں کے لیے۔ جو امریکہ سوچتا ہے اور جو کچھ یہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی بالکل یہی ٹھیک ہوگا۔ یعنی ورلڈ وار 2 سے پہلے فرانس اور انگلینڈ ہمارے سامنے ایسے ملک تھے جنہوں نے دوسرے کمزور ملکوں کے اوپر قبضہ کیے رکھا، وہاں کی نیچرل ریسورسز وہ لے گئے، اڑا کے لے گئے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ سامنے آیا، اور امریکہ نے دنیا کو کہا کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر لے کے آئیں، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کیونکہ ہم بہت پاورفل ہیں۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز کو بھی پروموٹ کریں، انڈر ڈیولپ کنٹریز کو بھی ڈیولپ بنائیں۔ لیکن یہ اصل میں ایک آپ یہ سمجھ لیں ایک بہانہ تھا۔ اصل میں ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کریں۔ بعد میں اس لیسن کے اینڈ میں ایڈورڈ سیڈ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں، یہ جو مہاجرین ہیں، بلیک امیگرنٹس ہیں، کالے جو مہاجرین ہیں، ڈی کولونائز پیپل ہیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو
اس سے کیا ہوگا، ان کو پرسنل فریڈم بھی مل جائے گا، اور اگر ان کو واقعی میں پرواہ ہے کہ ہم نے اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے تو تب یہ بغاوت شروع کر سکتے ہیں، اور تبھی جا کر یہ جو امپیرلزم کا کنسیپٹ ہے، یہ جو ایک پاورفل کنٹری دوسرے کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، تبھی جا کے یہ ختم ہو پائے گا، ورنہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ایک پاورفل کنٹری دوسرے کے اوپر قبضہ کرتے رہے گی، دنیا کو دکھائے گی ہم جا رہے ہیں ان کو سویلائز کرنے کے لیے، لیکن ان کا مین مقصد ہوگا وہاں کے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا۔ اب ایڈورڈ سیڈ جوزف کانریڈ کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہارٹ آف ڈارکنیس میں امپیریلزم کو سامنے لایا۔ چنوا اشیبی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے تھنگس فال اپارٹ میں امپیریلزم کو کریٹیسائز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسے رائٹر بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے امپیریلزم کو پروموٹ کیا ہے، جس طرح سے روڈجارڈ کپلنگ ہے، اور ان کا ایک بڑا ہی مشہور ناول ہے کیم، اس کے اندر انہوں نے امپیریلزم کو پروموٹ کیا ہے۔ ایڈورڈ سیڈ بالکل مخالف ہیں ان کپلنگ رائٹر کے، اور اس بک کے اندر یہ بات بھی یہ کہتے ہیں کہ روڈجارڈ کپلنگ کہا کرتے تھے انڈیا واز کریٹڈ ٹو بی رولڈ بائی انگلینڈ، کہ انڈیا تو بنا ہی اس لیے تھا تاکہ انگلینڈ اس کو رول کر سکے۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو مسٹر کپلنگ جو ہے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا ہے اس کلچر اینڈ امپیریلزم میں، تو یہی مین کنسیپٹ تھا اس پورے بک کا، کلچر اینڈ امپیریلزم کا۔